बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा सबक है ये सूरह आले इमरान और चौथा पारा और इसकी एक आयत मुबारका हम पढ़ेंगे। आयत 153, 153 नंबर आयत है, सूरत आले इमरान है। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये इमरान कौन है, तो माशाल्लाह सब ने इसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। ये इमरान जो है ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान है। ठीक है जी, तो जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आयत 153 सूरह आले इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اذ تسعدون، ذال ہے، دال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اسے از نہ پڑھیے گا، از نہیں بلکہ اذ تسعدون، زبان کو دو دانتوں کے درمیان لائیے گا تاکہ سیٹی جو ہے اس میں سیٹی نہ ہو۔ اذ تسعدون، یہاں حرف صاد ہے جو کہ موٹا پڑھا جائے گا، باقی سب حروف اس لفظ کے اندر باریک پڑھے جائیں گے۔ تسعدون، آگے وَلَا تَلْوُونَ، یہاں پہ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، اس لفظ پہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ تلوون کو تلعون ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ تو آپ اسے کیسے، واو الٹا پیش ہے تو الٹا پیش کے ساتھ کیسے واو کو بولیں گے، واو الٹا پیش وو وو۔ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ، عَلَىٰ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، اور آگے احد والرسول، یہاں احدن کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے والرسول کے شروع میں، تو یہاں پہ ہوگا جی ادغام، جسے کہا جاتا ہے ادغام یرملون۔ احد والرسول یدعوکم، والرسول را اس میں پر ہے، یدعوکم فی اخراکم، یدعوکم یہاں دال ہوگا قلقلہ، اسے یدعو نہیں پڑھنا آپ نے، یدعوکم یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے زور لگانا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگانا ہے تاکہ جو عین ہے وہ آپ صحیح طرح سے ادا کریں۔ یدعوکم یدعوکم، آگے فی اخراکم، یہاں بھی چھوٹی مد ہے، مد جائز 4 سیکنڈ تک لمبا کیجیے گا۔ اخراکم، خا موٹا، را بھی پر موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کی اوپر حرکت ہے۔ اخراکم فاثابکم، فاثابکم اسے فاسا نہ پڑھیے گا، فاسا غلط ہو جائے گا۔ فاثابکم، آگے غمّا بغم لكي لا، غمّن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو ہم تنوین کو میم سے چینج کر کے پڑھیں گے، غمّا غمّا، آگے بغم لكي لا، بغم تنوین کے بعد لام تو ہوگا یہاں ادغام، اور یہ بھی بغیر غنّے کے، بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، مد یہاں بھی چھوٹی، اور آصا میں صاد موٹا رکھیے گا، صاد ان حروف کے اندر ہے جو ہمیشہ موٹے تازے پڑھے جاتے ہیں، کبھی بھی باریک نہیں ہوتے، آپ نے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ اصابکم،
ما اصابکم، رموز عقاب میں سے یہاں طا ہے تو وقف تو کر دیں گے. آگے واللہ، لفظ اللہ ہے سے پر رکھیے گا کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ویسے باریک پڑھا جاتا ہے اگر زیر ہو تو. واللہ خبیر بما تعملون، خبیر کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پہ ہوگا جی اقلاب، یہاں پہ اقلاب ہوگا. اور جیسے ہم ایک جگہ ٹریننگ کروا رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا جی باقی تو سمجھ آ گئی ہے لیکن ہمیں اس انقلاب کی سمجھ نہیں آئی. انقلاب، تو اسے انقلاب اپنے نہیں بولنا بلکہ کیا ہے، اقلاب. اقلاب مطلب کہ پھیرنا. اس میں کیا چیز پھیری جاتی ہے کہ آپ تنوین کو میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون. جی اب اس آیت مبارکہ کی آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت کیجیے گا. اذ، جب، تسعدون، تم چڑھتے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد، کسی کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فَأَثَابَكُمْ، پھر تمہیں پہنچایا، غمم بغم، غم کی عوض غم، لِكَيْ لَا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غم کرو، علی، پر، ما فاتکم، جو تم سے نکل گیا، ولا، اور نہ، ما اصابکم، جو تمہیں پیش آئے، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے، بما تعملون، اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. غزوہ احد میں جب کفار نے حملہ کیا تھا تو اس وقت صحابہ اکرام پیچھے ہٹ گئے اور بہت زیادہ پیچھے ہٹنا سٹارٹ ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے تھے اور بار بار بلا رہے تھے، کیونکہ ایک خبر یہ بھی اس وقت پھیل چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو صحابہ اور زیادہ دل گرفتہ ہوئے اور زیادہ پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، تو تھوڑا پیچھے ہٹنا سٹارٹ ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانا شروع ہو گئے کہ نہیں میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں. تو پھر اللہ کے نبی کی آواز کو سن کر وہ صحابہ جو ہیں وہ پھر ادھر ادھر سے نکل کے ایک جگہ پہ جمع ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہارے اندر پختگی آ جائے، اور ساتھ یہ بھی تمہیں پتہ لگ جائے کہ جو اللہ کے نبی جب کسی بات کو کہہ دیتے ہیں، جب کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے. خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی جائے، اسی کے اندر یہی کیا ہے، خیر ہے. تو یہ جو تکلیف پہنچی غزوہ احد میں، تو یہ اس لیے اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر پختگی آئے اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے اس پر تم زیادہ پریشان اور مغموم یا اداس ہونے کی بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لو. جی اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.